بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں، پھر اپنی کہی ہوئی بات کا تدارک یعنی تلافی کرنا چاہیں، تو اس کا کفارہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔
جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے ان اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں ایک پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وہ پوشیدہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا۔ اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کچھ کام نہ دیں گے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔
جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ ان پر شیطان غالب آ گیا تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔